بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ای لرننگ کی اردو زبان میں ویڈیو سیریز پٹ مین انگلش شارٹ ہینڈ میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو سیریز کو تیار کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کئی اسٹوڈنٹ انگلش شارٹ ہینڈ میں بڑی جوش و خروش سے ایڈمیشن لیتے ہیں اور کچھ عرصے بعد وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جناب یہ بہت مشکل، ہم اس کو نہیں کر سکتے، اور اپنے ٹیچنگ میتھڈ کو بہتر بناتے ہوئے کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو سیریز میں وہ تمام پوائنٹس، وہ تمام مشکلات جو اسٹوڈنٹ محسوس کرتا ہے اور ان تمام مشاہدات اور تجربات جو میں ٹیچنگ کے دوران اس سے گزرا ہوں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ویڈیو سیریز تیار کی گئی ہے، جس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ وہ تمام پوائنٹس اسٹیپ بائی اسٹیپ کلیئر ہوں، اور اس کے علاوہ اس میں عام فہم زبان، عام انداز میں اس کو بیان کیا جائے تاکہ اسٹوڈنٹ انگلش شارٹ ہینڈ کو سیکھتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اس ویڈیو سیریز کے ذریعے وہ تمام لوگ بھی شارٹ ہینڈ سیکھ سکتے ہیں جو کسی وجہ سے انسٹیٹیوٹ، اکیڈمی یا کالج کو جوائن نہیں کر پاتے اپنی دفتری مصروفیات یا اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو سیکھ سکیں۔ وہ تمام اسٹوڈنٹس گھر بیٹھے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تمام فیمیل اسٹوڈنٹس جو شارٹ ہینڈ سیکھنا چاہتی ہیں لیکن کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے کالج، اکیڈمی یا انسٹیٹیوٹ کو جوائن نہیں کر پاتی، وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ جو سی کام اور ڈی کام کے اسٹوڈنٹس ہیں اور جنہوں نے انگلش شارٹ ہینڈ سبجیکٹ رکھا ہوا ہے، ان کو بھی اس سے مدد مل سکے تاکہ وہ اپنے سبجیکٹ میں مہارت بھی حاصل کر سکیں، اس کو سیکھ بھی سکے اور بہتر انداز میں اس کو پاس بھی کر سکیں۔ تو اس سیریز میں سی کام اور ڈی کام کے اسٹوڈنٹس بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ای لرن اب آن لائن تمام کورسز کو سکھا رہا ہے تاکہ لوگ بہتر اور باعزت روزگار حاصل کر سکیں۔ اس سلسلے میں آپ ہماری ویب سائٹ www.setnetdev.com پر وزٹ کر سکتے ہیں، یا اس لنک کو آپ کلک کریں گے تو آپ اس ویب سائٹ پہ پہنچ جائیں گے۔ اکثر یہ سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ شارٹ ہینڈ سیکھنے کے بعد ہم کہاں جاب کر سکتے ہیں، کیونکہ اب تو شارٹ ہینڈ کا کوئی اسکوپ نہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ اب کمپیوٹر نے جگہ لے لی ہے۔ تو یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ شارٹ ہینڈ کا ابھی بھی بہت اسکوپ ہے، اور اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس فیلڈ میں بہت سی فیسلٹیز فراہم کی ہیں، جن میں سب سے بڑی مثال اسٹینوٹائپسٹ کی ہے، جس کا پہلے بیسک اسکیل 12 تھا، لیکن اب گورنمنٹ نے اس کو اپ گریڈ کر دیا اور یہ اب BS 14 میں ہیں۔ اسی طرح جو اسٹینوگرافر پہلے تھے وہ BS 15 میں ہوا کرتے تھے، لیکن اب ان کا عہدہ چینج کرتے ہوئے اب ان کو اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری کا نام دیا گیا، اور یہ گسٹڈ پوسٹ ڈکلیئر ہو گئی ہے اور اس کا BS 16 ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اس کے علاوہ آپ پرائیویٹ آرگنائزیشن میں بھی جاب کر سکتے ہیں، جس میں آپ پرائیویٹ سیکرٹری یا پرسنل سیکرٹری کے طور پہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایڈوکیٹس جو بہترین جگہ ہے، یہاں پہ سیکھنے کا بھی بہت موقع ملتا ہے، اور اچھے لائرز کے ساتھ ایک اچھے پیکج بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کورٹس میں، پارلیمنٹ، نیشنل اسمبلی اور ایز اے رپورٹر آپ اس پروفیشنل کو جوائن کر کے ایک باعزت طریقے سے روزگار کما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز یہ پوچھی جاتی ہے کہ جناب اس کو سیکھنے کے لیے اس کا تعلیمی معیار کیا ہے، کتنی جو تعلیم ہے وہ ریکوائرڈ ہے۔ تو کم سے کم یعنی منیمم ایجوکیشن جو ہے وہ میٹرک ہونی چاہیے، اور میکسیمم ایجوکیشن جو ہے وہ ماسٹر یا ہائر جو بھی آپ اس وقت حاصل کی ہوئی ہے اپنے ایجوکیشن۔ اس کے علاوہ اس میں آپ کو گرامر اور انگلش لینگویج پہ عبور حاصل ہونا چاہیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انگلش اور گرامر پہ آپ کا اتنا عبور حاصل نہیں ہے تو آپ یہ تمام کورسز آن لائن کر کے اپنے سکل کو بڑھا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی شارٹ ہینڈ کا تعارف۔ شارٹ ہینڈ کی اہمیت کے بارے میں کہ شارٹ ہینڈ کے ذریعے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لکھنے یا نوٹ کرنے والا کام آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شارٹ ہینڈ ایک فن ہی نہیں بلکہ فن یہ ہے کہ آپ اس کو ایکوریسی یا درستگی کے ساتھ ٹائپ کریں۔ اس کے علاوہ ٹائپنگ اور شارٹ ہینڈ کا دامن چولی کا ساتھ ہے، کیونکہ شارٹ ہینڈ میں جو لکھا جاتا ہے اس کو آپ نے ٹرانسکرائب کرنا ہوتا ہے، تو شارٹ ہینڈ کے ساتھ ساتھ ایک اچھی ٹائپنگ آپ کے سکل کو مزید بڑھاتی ہے۔ تو اس لیے انگلش شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم جز ہیں۔
اس کے علاوہ شارٹ ہینڈ کو سونک ریکارڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کان ریسیور کا کام کرتے ہیں، دماغ آؤٹ لائن بنانے کا کام کرتا ہے، پینسل ہاتھ جو ہے نا وہ لکھنے یعنی ریکارڈنگ کا کام کرتے ہیں، اور نوٹ بک جو ہے وہ آڈیو کیسٹ کا کام کرتی ہے۔ شارٹ ہینڈ کا آغاز یعنی یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے 50 BC میں رومن حکومت کے سیکٹری مارکس ٹیولس ٹائرو نے ایک شارٹ ہینڈ سسٹم ایجاد کیا تھا۔ اس کے بعد 1588 میں ٹموٹی برائٹ نے ایک کتاب لکھی تھی، این آرٹ آف شارٹ سوفٹ اینڈ سیکرٹ رائٹنگ بائی کریکٹر۔ اس کے بعد اس پہ کام ہوتا رہا، اور 1602 میں جان ولز نے کتاب دا آرٹ آف اسٹینوگرافی شائع کی، جو کہ ایک حروف تہجی سسٹم پہ کوشش کی گئی تھی۔ اس کے بعد 1830 سے 37 تک سر آئزک پٹمین نے پٹمین شارٹ ہینڈ پہ کام شروع کیا، اور آخر کار 1837 میں یہ کتاب شائع ہوئی، جو کہ اس وقت پوری دنیا میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1888 میں جارج شارٹ ہینڈ بک بھی شائع ہوئی، اس کا کئی زبانوں میں ترجمہ بھی ہوا، اور کئی ممالک میں اس کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ شارٹ ہینڈ کے لیے شارٹ ہینڈ نوٹ بک، لیڈ پینسل، شارپنر اور USB یہ ہر شارٹ ہینڈ جاننے والے کے پاس ہونا ضروری ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی کاریگر ہے اور اس کے پاس اوزار مکمل نہ ہو تو وہ کس طرح کام کرے گا، اس لیے یہ شارٹ ہینڈ جاننے والے کے اوزار ہیں، اور یہ اس کے پاس ہر وقت ہونا ضروری ہے۔ شارٹ ہینڈ کیا ہے؟ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ شارٹ ہینڈ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں اشاروں یا کریکٹرز کی مدد سے الفاظوں کو ان کی آوازوں کے مطابق روانی سے لکھا جاتا ہے، یعنی شارٹ ہینڈ لکھنے والا وہی لکھتا ہے جو وہ سنتا ہے، چاہے ان الفاظ کے سپیلنگ کوئی بھی ہوں۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بولے ہوئے الفاظ کو مخصوص کریکٹرز کے ذریعے لکھنا۔ اب بولے ہوئے الفاظ کیا ہیں؟ جسے ہم ڈکٹیشن کہہ سکتے ہیں، یا وہ مٹیریل جو ڈکٹیشن دینے کے کام آتا ہے، اور مخصوص کریکٹرز جنہیں ہم اسٹوک کانسوننٹس یا کریکٹرز کہتے ہیں۔ یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آواز کو لکیروں میں قید کرنا، یعنی ساؤنڈ اور جتنی بھی آؤٹ لائنز کانسوننٹ یا اسٹوکس ہیں جن میں آپ نے ان کو لکھنا ہوتا ہے، تو اس طرح آپ آواز کو لکیروں میں قید بھی کر سکتے ہیں۔ شارٹ ہینڈ میں اسٹوکس 26 یعنی 26 ہیں۔ 26 اس حوالے سے کہ ویسے اس کے جو بیسک اسٹروکس ہیں وہ 24 ہیں، لیکن اس میں R اور H ڈبل ہیں، اس وجہ سے یہ 26 کہلاتے ہیں۔ واولز اس میں 12 ہیں، ڈفتھانگ اس میں 4 ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں شارٹ فارم اور مختلف فریزز جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ شارٹ ہینڈ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسٹروک کو 1 انچ کے چھٹے حصے تک آپ لکھیں، یعنی 2 لائنوں کے درمیان جب شارٹ ہینڈ ہم لکھتے ہیں تو اس کی کم سے کم جو لینتھ ہے وہ 1 انچ کا چھٹا حصہ ہونا ضروری ہے، نہ اس سے زیادہ بڑی اسٹروک اور نہ ہی چھوٹی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ شارٹ ہینڈ میں ایڈوانس لیول پہ جائیں گے تو وہ اس میں بعض جگہ پہ آپ نے شارٹ ہینڈ جو عام نارمل اسٹروک لکھا ہے اس کو آپ ہاف بھی کریں گے یعنی آدھا کریں گے، اور اس کے بعد مزید ایڈوانس لیول پہ جا کے آپ اسی اسٹروک کو اس سے ڈبل کریں گے۔ اس لیے اسٹروک لکھتے ہوئے اس کی لمبائی اور اس کی بناوٹ پہ خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ پینسل کو نارمل انداز میں پکڑیں، اسٹروک کو اس کی جو صحیح بناوٹ ہے اس کے مطابق لکھیں، اور اگر کوئی اسٹروک ڈارک ہے تو ایک ہلکا سا دباؤ آپ نے پینسل پہ ڈالنا ہے تاکہ لائٹ اور ڈارک اسٹروک کے درمیان فرق جو ہے وہ واضح ہو سکے۔ مشق کرنے کا طریقہ کہ آپ نے اس کی ایکسرسائز کس طرح کرنی ہے، آپ نے ڈیلی بیسس پہ 15 سے 30 منٹ پریکٹس کرنی ہے۔ اسٹروک کو زیادہ سے زیادہ آپ اس کی پریکٹس کریں تاکہ اس کی بناوٹ اور اس کے زاویے جو ہیں اسٹروک کے وہ آپ کو آ جائیں، کیونکہ اگر آپ غلط زاویے یا غلط اسٹروک لکھیں گے اس کی بناوٹ بہتر نہیں ہوگی تو آپ کو پڑھنے میں بھی دشواری ہوگی، اور اس طرح آپ جب اس کو ٹرانسکرائب کریں گے تو آپ اس کو غلط ٹرانسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پریکٹس جب آپ کریں تو صرف دھیان آپ نے شارٹ ہینڈ کی طرف رکھنا ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ اس دوران دوسرا کام نہ کرے جس میں آپ کا ذہن جو ہے وہ کسی طرف ڈائیورٹ ہو۔ اس کے علاوہ اگر کسی اسٹروک کو لکھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کو آپ علیحدہ لکھ کے زیادہ وقت اس کی پریکٹس کریں۔
اس کے علاوہ کچھ یہ بھی باتیں سامنے آئی کہ شارٹ ہینڈ نہ سیکھنے کی وجہ، تو شارٹ ہینڈ نہ سیکھنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے اس میں اسٹوڈنٹس کا شارٹ کٹ کے چکر میں پڑنا، یعنی اسٹوڈنٹ کیئر ہی نہیں کرتا اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ بس ٹھیک ہے فٹافٹ اس کو سیکھیں اور ہم جان چھڑائیں، تو ایسا جو ہے وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ شارٹ ہینڈ کو نہیں سیکھ سکتا، جس کی وجہ سے اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو مشکل تصور کرتے ہیں صرف پریکٹس نہ کرنے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ جب کلاس میں لیکچر دیا جا رہا ہوتا ہے یا کوئی چیز سمجھائی جا رہی ہوتی ہے تو اسٹوڈنٹ بالکل دھیان نہیں کرتے اور اس کے بعد وہ الزام لگا دیتے کہ یہ شارٹ ہینڈ بہت مشکل ہے، ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ ایک یہ بھی اس کی بہت بڑی شارٹ ہینڈ نہ سیکھنے کی یا اسٹوڈنٹس کا شارٹ ہینڈ چھوڑ کے جانے کا ایک بہت بڑا کاز بنتی ہے۔ اس کے علاوہ شارٹ ہینڈ کی جب پریکٹس، دیکھیں شارٹ ہینڈ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ آپ جتنی بھی پریکٹس کریں گے اتنی ہی آپ کی ہاتھ میں روانی اور مہارت پیدا ہوگی۔ مثلا آپ نے شارٹ ہینڈ ایک دن 15 منٹ کی، دوسرے دن 30 منٹ کی، چوتھے دن آپ نے چھوڑ دیا، پانچویں دن 5 منٹ پریکٹس کی اور چھوڑ دی، تو اس طرح کی پریکٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ایک سیکوینس میں ایک سیریز بنا کے آپ اس کا کام کریں تاکہ آپ کو پریکٹس میں کوئی پرابلم نہ ہو، کیونکہ پریکٹس جب تک نہیں کریں گے شارٹ ہینڈ آپ کو سیکھنا مشکل ہوتا جائے گا۔ اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پہ جیسے پہلے میں نے بتایا کہ پریکٹس نہ کرنا، اور سب سے بڑی وجہ کہ شارٹ ہینڈ سیکھنے میں سیکھنے والے کی مرضی شامل نہ ہونا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ والدین یہ کہتے ہیں کہ آپ نے شارٹ ہینڈ سیکھنا ہے، یا بعض اوقات بڑے جو ہیں وہ کسی کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں جی ہمارا بچہ جو ہے اس کو بھرتی کروانا ہے، تو وہ جس کے پاس جاتے ہیں وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ جی پہلے شارٹ ہینڈ ٹائپنگ سیکھ لیں۔ جب وہ زبردستی اسے کہا جاتا ہے کہ جی آپ ٹائپ اور شارٹ ہینڈ سیکھیں تو اس کی طرف اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دھیان نہیں دیتے، جس کی وجہ سے زبردستی اس سبجیکٹ میں ایڈمیشن لینے والے اکثر شارٹ ہینڈ چھوڑ جاتے ہیں اور وہ اس کو پراپر سیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ کچھ اس طرح کی پرابلمز ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو اگر شارٹ ہینڈ سیکھنی ہے تو وہ جس طرح اس ویڈیو سیریز میں بتایا گیا ہے اس طرح وہ پریکٹس کرتے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مقررہ مدت میں شارٹ ہینڈ کو نہ سیکھ سکیں۔ اگر شارٹ ہینڈ نہیں سیکھیں گے تو یہ جو 5 وجوہات دی ہیں ان میں سے کوئی ایسی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے آپ شارٹ ہینڈ نہیں سیکھ سکیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی سٹروکس کیا ہوتے ہیں کہ مخصوص کریکٹرز ایسی آواز ہوتی ہیں جو واولز کے بغیر واضح طور پر نہیں لکھے جا سکتے، یعنی آپ اس کو اس طرح تو لکھ سکتے ہیں لیکن آپ یہ کہیں کہ جی ہم ان سے کوئی لفظ یا کوئی مطلب عکس کریں تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ یہ اس وقت ہی ممکن ہوگا جب یہ واولز کے ساتھ آئیں گے۔ اس میں ہمارے پاس جو سٹروکس ہیں جو ہم پڑھیں گے اس میں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الفابیٹکس جو شارٹ ہینڈ کے ہیں وہ ڈاؤن ورڈ اپورڈ اسٹریٹ سٹروکس ہیں، کروز سٹروکس ہیں اور ہاریزونٹل سٹروکس ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم ڈاؤن ورڈ اسٹریٹ سٹروکس کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کو آپ کس طرح لکھ سکتے ہیں اور یہ کس طرح کام آپ اس پہ کر سکتے ہیں، اور اگر اس کی پریکٹس کرنا چاہیں تو وہ آپ کس طرح ممکن ہوگا۔ اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی، اس میں صرف معلومات اور وہ وجوہات بیان کرنی تھی جو اکثر اسٹوڈنٹ شارٹ ہینڈ کو چھوڑتے ہیں۔ شارٹ ہینڈ نہ سیکھنے کی جو وجوہات ہیں 5 دی گئی ہیں، یہ مین وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ اکثر شارٹ ہینڈ سے کتراتا ہے اور وہ کہتا ہے جی یہ بہت مشکل ہے، میں اس کو نہیں کر سکتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے مستفید ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔